یہ ٹھنڈی راتیں بہت بڑی نعمت ہے۔ ان ٹھنڈی راتوں سے فائدہ اٹھاتا وہ ہے جو کامیاب تاجر ہوتا ہے۔ ایک تجارت وہ ہے جو مال کی تجارت، ایک تجارت وہ ہے جو جنت کی تجارت۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن اس کا سودا اللہ سے ہو چکا ہے، اس کا مال اور اس کی جان، اس کے بدلے اس نے جنت کا سودا کیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو جنت سے کم پہ راضی ہو جائے یہ کامیاب تاجر نہیں ہے۔ اس لیے ہر عمل، ہر مال کے بدلے ایک ہی خواہش ہونی چاہیے، جنت جانا ہے۔ کیسے مل سکتی ہے؟ تہجد کی عادت ڈالے، بہت لمبی رات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وقربۃ إلی ربکم ومکفر للسیئات ومنہات للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد۔ لازم پکڑو تہجد کو، یہ صالحین کا شیوا تھا، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، گناہ اس سے ختم ہو جاتے، مٹ جاتے، بلکہ تہجد پڑھنے سے ایسی طاقت اور قوت ملتی ہے کہ گناہ دور ہو جاتے ہیں، گناہوں سے انسان بچتا بھی ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، جسمانی بیماریوں کو تہجد نکال دیتی ہے۔ کسی قسم کی بیماری ہے، تہجد پڑھو۔ اگر آپ زیادہ قوت نہیں اختیار کر سکتے تو کم از کم 10 آیتیں تو ہر شخص کو آج سے عہد کر لینا چاہیے۔ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے اللہ اس کا غافلوں میں نام نہیں لکھے گا۔ 10 آیتیں، اٹ مینز کہ آپ کو 2 سورتیں یاد ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 2 سورتوں کی 11 آیتیں۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں خواہشہ کے بعد ہی کھڑے ہو کے، تو یاد رکھنا ہر قسم کی غفلت سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائیں۔ اور تہجد کے ایک نہیں کچھ 7 طریقے، رات کے شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ۔ آپ یہ 3 طریقے اختیار نہیں کر سکتے، صبح اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں گے، ثواب تہجد کا آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک 5واں طریقہ بھی ہے، آپ نیت کر کے سو گئے ہیں کہ تہجد پڑھنی ہے، بیدار نہیں ہوئے، صدق نیت کی وجہ سے بھی آپ کے نام اعمال میں تہجد لکھ دی جائے۔ ایک 6واں طریقہ بھی، آپ کی عادت ہے کہ رات کو آپ قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، بیمار ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بیدار نہیں ہوئے، آپ سورج نکلنے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے وہ 11 کی بجائے 12 رکعتیں پڑھ لے، لکھی جائے گی تہجد پڑھی۔ اور 7واں طریقہ، اوتروا یا اہل القرآن، وتر نہ کبھی چھوڑے، جو وتر پڑھ کے سوتا ہے قیامت کے دن تہجد گزاروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور صحیح الجامع کی روایت بطور تحفہ لے جائیے، ان اللہ اذا ضحک الى عبده المؤمن فلا حساب علیہ، جس بندے کو دیکھ کے اللہ مسکرا دیں، تبسم فرمائیں، اس کا قیامت کو حساب نہیں ہوگا۔ کون سے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ تبسم فرماتے ہیں؟ سخت سردی ہو، بستر بھی ملائم ہے، بیوی بچے ہیں، سب کو چھوڑ کے وضو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اسے دیکھ کے تبسم فرماتے ہیں۔ سفر سے نکلا، لیٹ آیا، بالکل فجر کا قریب ہے، سارا قافلہ سو گیا، یہ وضو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ دیکھ کے تبسم فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وہ جو میدان جہاد میں نکلتا ہے، اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ان کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ ذو الجلال ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوں، بلکہ بغیر حساب کے ہمیں جنت میں جمع فرمائے۔